بات کی انشاءاللہ ہمارے مہمان محترم لیاقت بلوچ صاحب بھی پھر بات کریں گے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ بلوچستان ہمارا ہے اور اس میں جو فوج ہے ہم ظاہر ہے اس کے مخالف تو اس طرح نہیں، ہم ریاست کو مانتے ہیں، قانون مانتے ہیں، آئین مانتے ہیں، لیکن فوج کو بیرک میں یا بارڈر میں ہونا چاہیے۔ سیاست کرنا ہمارا کام ہے اور ہم اتنے بے صلاحیت نہیں ہیں کہ اپنے صوبے کو نہ چلا سکیں۔ ہم صوبے کو چلا سکتے ہیں، اپنے معاملات بہتر کر سکتے ہیں۔ جس کی ٹریننگ ہی کلاشنکوف کی گولی چلانے سے ہوئی ہو، اگر وہ چاہتا ہو کہ دفتر میں چلاتا ہوں، اسمبلی میں چلاؤں، کابینہ میں چلاؤں، حکومت میں چلاؤں، تو یہی حالات جو آج صوبے کے ہیں اور ملک کے ہیں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم سیاسی کارکنان جتنے بیٹھے ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم مزاحمت کریں گے انشاءاللہ بلوچستان کے سڑکوں پر، بلوچستان کے ایوان کے اندر بھی، بلوچستان کے ایوان سے باہر بھی، انشاءاللہ پورے صوبے میں جو ہماری زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، جو ہمارے وسائل پہ قبضہ کر رہے ہیں، جو ہمیں کام نہیں کرنے دیتے۔ میں نے حکومت سے بھی بات کی کہ میں گوادر کا منتخب نمائندہ ہوں، میں کرپشن نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کا ایک ایک روپیہ وہاں انشاءاللہ اس کا چوکیدار بنوں گا، خرچ کروں گا اپنی قوم پر، تو آپ مجھے تو کام کرنے دیں۔ وہاں بھی ایک کرنل کی بات چلتی ہے، آپ مجھے کیوں کام نہیں کرنے دیتے؟ تو انشاءاللہ اس پہ جو ٹالر مافیا کی سرپرستی ہے، لینڈ مافیا کی سرپرستی ہے، ڈیتھ اسکواڈ کی سرپرستی ہے، چوروں کی سرپرستی ہے، جو اپنے فارم 45 جو فارم 47 48 49 والے ہیں، ان کی جو بالکل کلیام ان کو اجازت دی گئی ہے۔ آج تو اسمبلی کو بھی کیپٹن چلاتا ہے، اسمبلی کو بھی کیپٹن چلاتے ہیں۔ میں نے اس دن بھی اسپیکر صاحب سے کہا کہ اسپیکر بنو، کیپٹن نہ بنو، یعنی وہ بھی اس کو بھی ایک کیپٹن اندازہ چلاتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو سی پیک میں بھی جو میر صاحب نے فرمایا، بلوچستان کو سی پیک میں ایک اینٹ بھی نہیں ملا، سوائے ہم جب پوچھتے ہیں کہ دھماکہ کیوں ہو رہا ہے صوبے میں، کہتے ہیں سی پیک کو ناکام کرنے کی وجہ سے بلوچستان میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ اچھا، اور اسٹینڈ کہیں اور ہے، یونیورسٹی کہیں اور ہے، موٹر وے کہیں اور ہے، تو سی پیک کے دھماکے بلوچستان میں ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں بار بار یہی بتاتے ہیں کہ سی پیک کو ناکام کرنے کی وجہ سے اس لیے یہ دھماکے ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو ایف سی ہے، یہ بھی میں آخر میں کروں پہ لیاقت صاحب کا جو ایف سی ہے، دیکھیں بلوچستان کے تمام مسائل کا ایک جڑ ایف سی ہے۔ بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کے لیے ایف سی کافی ہے۔ کوئی راہ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی موساد کی ضرورت نہیں ہے، کوئی عالمی ایجنسی کی ضرورت نہیں ہے۔ چند سال ایف سی مزید رہے تو بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی ایف سی کے اتنے شاندار کردار ہے، جو آج بلوچستان کے بچے کے ذہن میں جو ریاست کے خلاف نفرت ہے، اور راہ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ایف سی کی وجہ سے۔ مطلب میں ایک سیاسی کارکن، میری جو ماں کو گالی پڑی ہے بلوچستان کے چوکوں پر، وہ ایف سی والوں نے دیے، کسی راہ نے نہیں دیے۔ تو ایف سی نے جو بلوچستان کے پاکستان کے بارے میں جو نفرت پھیلائی ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں انشاءاللہ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا، تمام سیاسی جماعتوں سے بھی پھر جا کے مدد لیں گے کہ ایف سی بلوچستان سے چلا جائے۔ جب تک ایف سی یہاں موجود ہے، بلوچستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ بلوچستان میں جتنی دہشت گردی ہے، جتنا قتل عام ہے، جہاں بھی جو لوگ پکڑے گئے ہیں ایف سی کے اہلکار تھے، وہ اس لیے ان کو جب پولیس کے آپ اختیارات دیے گئے، ان کو کسٹم کے اختیارات دیے گئے، 85 ارب روپے ان کو دیے گئے۔ میں نے اسمبلی میں کہا چوکیدار کو ہم 85 ارب دیتے ہیں، تو چوکیدار پہ ناراض ہو گئے کہ آپ نے چوکیدار کے کیا میں توہین کی؟ میں کہا آپ کو کیا مالک کہہ دیں؟ آپ کو ہم کیا مالک تو ہم ہیں، ہم نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ہم مالک ہیں، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے چوکیدار رکھا، اس کو 85 ارب روپے دے رہے ہیں، پھر بھی میرے گھر کے اندر اگر ڈکیتی ہو رہی ہے، پھر بھی میرے گھر کے اندر میں محفوظ نہیں ہوں، تو میں چوکیدار سے کیوں سوال نہ کروں کہ آپ کیوں میں اتنے پیسے دینے کے باوجود میں اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہوں؟ تو ہم سیاسی کارکن انشاءاللہ نہ دبیں گے، نہ خاموش رہیں گے، نہ ڈریں گے، اور نہ مسلح راستہ اختیار کریں گے۔ پرامن جمہوری جدوجہد کریں گے، مایوس بھی نہیں ہوں گے، نوجوانوں کو مایوسی کی طرف بھی نہیں لے جائیں گے۔ انشاءاللہ جمہوری مزاحمت میں اتنی طاقت ہے کہ جب عوام نکلے، نوجوان نکلے، قوم سڑکوں پر آ جائے، انشاءاللہ اس کو شکست فاش ان قوتوں ہوگی۔ وہ ہمیں منتشر کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، ہمارے قوموں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، سیاسی کارکنوں کو لڑانا چاہتے ہیں۔ کل جو پرسوں بی ایم سی میں واقعہ ہوا ہمارے بچوں کا، تو میں نے پشتون بلوچ دونوں طالب علموں کو جمع کیا، بتایا کہ آپ
بلوچ اور پشتون نوجوان اگر لڑنا چاہتے ہو تو آپس میں مت لڑو، اس قوت کے ساتھ لڑو جس نے ہمارے وسائل لوٹے، جو ہمیں وسائل کو بلوچستان کو لوٹنا چاہتا ہے، دونوں مل کے اس سے لڑے۔ ایک دوسرے کو سر پھوڑنے سے بلوچ یہاں کا پشتون کے خلاف ہو، پشتون بلوچ کے خلاف ہو، دونوں نوجوان ایک دوسرے کے سر پھوڑنے کے بجائے دونوں بیٹھ کے اس قوت کا مقابلہ کریں، ان قوت کا جو ہمارے وسائل کو یا کہ وسائل کو لوٹ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جماعت اسلامی آپ تمام جتنی پارٹیوں آج آئے، ہمارے قائدین میر صاحب ہمارے سینئر ساتھی ماشاءاللہ آئے، انہوں نے ہمیں عزت دی، مذہبی جماعتیں بھی، ہمارے دوسرے ساتھی بھی۔ تو انشاءاللہ میں آئندہ بھی آپ کے ساتھ آئیں گے، بیٹھیں گے، اور بکمل جرت کے ساتھ ہمارے لوگوں نے اتنی قربانیاں دی، اتنی بلوچستان الحمدللہ باقی صوبوں سے ذرا مختلف ہے۔ بلوچستان کا کوئی ایک ضلع ایسا نہیں ہے جو ایسے نوجوانوں کی قبریں نہ ہو جو حق کے لیے قربانی دی ہو۔ وہ ایسا قبرستان ضلع نہیں ہے جس نے ہزاروں کی اور سینکڑوں کی تعداد میں نوجوانوں کی، خوبصورت نوجوانوں کی قبریں موجود ہیں بلوچستان میں الحمدللہ۔ اور ایسے باغی بغاوت کی لوگوں نے، اس لیے بغاوت کی کہ وہ برداشت نہیں کرتے۔ ابھی ایک بچی نے، ایک رضوان نامی نوجوان ہے، لیکن صاحب گوادر کا ایک نوجوان ہے رضوان، وہ مزدور تھا، وہاں بوٹ چلاتا تھا، وہ ڈیزل اپنے کندھے پر بچوں کو، اپنے والدین کو پالتا تھا۔ 3 دفعہ کوسٹ گارڈ نے اس پہ تشدد کیا، 3 دفعہ تشدد کیا، اس کا بوٹ، اس کا ڈیزل وغیرہ بار بار لیتے رہے، اس کو تشدد کرتے رہے، اس کے ماں باپ کو گالی دیتے رہے۔ اس کا بوٹ اب بھی ہمارے ساحل پہ موجود ہے، وہ جا گیا بیلا میں، انہوں نے جا کے بم باندھ کے پٹ گیا، اس کا بوٹ اب بھی گوادر میں ساحل پہ موجود ہے۔ جب لوگوں کو اس انداز پہ آپ لے جاتے ہیں، آپ اس انداز پہ ان پہ تشدد کرتے ہو، تو یہ لوگ آخر میں پھر کیا کریں؟ ان کے پاس نہ جمہوریت ہے، نہ عدالت ہے، نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ آپ انصاف دیتے ہیں۔ صرف آپ لوگوں کو صرف مارنا جانتے کہ میں صرف گولی ماروں گا، میں طاقت کی زبان سے بات کروں گا۔ تو اس لیے انشاءاللہ میں آخر میں پھر آپ سب ساتھیوں کا بھی، اور ہم نوجوانوں کو، بلوچستان کے نوجوانوں کو کہتے ہیں مایوس نہ ہو، خوفزدہ نہ ہو، خوف کا شکار نہ ہو، اور نہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے، پرامن جمہوری مزاحمت کرے، صرف گھروں سے نکلیں، صرف گھروں سے نکلیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی سیاست کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے وسائل کی حفاظت کر سکتے ہیں، جس سے گوادر کی مائیں اور بچے، وہاں کے بوڑھے لاکھوں کی تعداد میں جب وہاں نکلے تو یہ پورے بلوچستان کے لوگوں کو، ہم سیاسی جماعت جتنے بیٹھے، ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے، انشاءاللہ ہم لوگوں کو بھی نکال سکتے ہیں، لوگوں کو چوکوں پہ بھی لا سکتے ہیں، لوگوں کو باہر بھی لا سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے لوگ ہیں فوج کے یا ان کے لوگ، ان کو کہیں کہ بھائی سیکورٹی سنبھالو، آپ کا کام تو زمباد کو گرنا ہے، کوئلے کے ٹرک گرنا آپ کا کام ہے، پی ایس ڈی پی میں آپ کا کام ہے، ابھی تو آرڈر جاری، آج تو میں نے اس جو اجلاس ہے اس کا بھی NOC ہم نے لینا تھا، وہ جو NOC ہمیں DC صاحب نے دیا ہے، وہ NOC میں پتہ نہیں 12 نکات ہیں، کتنے ماشاءاللہ ہے صوبے میں۔ اس میں ایک نقطہ یہ کہ اینٹی گورنمنٹ کوئی سلوگن نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی منطق ہے؟ مطلب اینٹی گورنمنٹ، اینٹی اسلام اپنی جگہ، اینٹی اسٹیٹ اپنی جگہ، چلو ایک سمجھ میں آ جاتی ہے، اینٹی گورنمنٹ سلوگن بھی نہ، یہ کوئی جمہوریت ہے یا کوئی جمہوری ہو کہ اینٹی گورنمنٹ سلوگن بھی اس میں پروگرام میں نہ ہو؟ کیا ہم نے سرفراز بھٹی صاحب کی اور اسپیکر صاحب کی اور گورنر صاحب کی اور شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی توصیفیں کریں گے کہ وہ آپ زب سے دھلے ہوئے اچھے لوگ ہیں، اس کے لیے ہمیں آل پارٹیز بلا رہے ہیں؟ تو اپنے اپنے درد و تکلیف نہیں ہو۔ NOC میں DC صاحب نے لکھا ہے اینٹی گورنمنٹ سلوگن نہیں ہونا چاہیے، مطلب DC صاحب کا NOC اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ نہیں اتنی جو ہے نا ماشاءاللہ، جیسے آپ حکومت کے خلاف بھی بات نہ کرو، فوج کے خلاف بھی بات نہ کرو۔ فوج اگر ہمیں گولیاں مارے گا، لوگ اس کے خلاف بات کریں گے۔ ہمارے مسنگ پرسن ہیں، ہمارے لوگ ہیں، ماما قدیر 15 سالوں سے پریس کلب کے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سیاسی کارکن ہیں، ہم انشاءاللہ مزاحمت کریں گے، جدوجہد کریں گے، بلوچستان ہمارا ہے، کسی صورت خاموش نہیں رہیں گے، مایوس بھی نہیں ہوں گے اور خوفزدہ بھی نہیں ہوں گے۔ اور انشاءاللہ آنے والے تو آپ دیکھیں گے کہ پورے صوبے کے عوام کو انشاءاللہ چوکوں پہ لائیں گے اور کوئٹہ میں جمع کریں گے۔ اور میں نے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن صاحب سے بھی اور لیاقت صاحب سے بھی میں نے درخواست کی تھی کہ مینار پاکستان میں ہمیں کوئی جلسہ چاہیے، تاکہ مینار پاکستان میں ہم اپنے بلوچستان کا مقدمہ رکھیں، تاکہ پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ بلوچستان کے لوگ اینٹی پاکستان نہیں ہیں، ہم ریاست کو مانتے ہیں،
یہ فوج ہے، فوج کے ادارے ہمیں دھکیلنا چاہتے ہیں، بنگلہ دیش کی طرح ہمیں مارنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا مخالف ہم نہیں ہیں، پاکستان کے مخالف عسکری ادارے ہیں، ہم پاکستان کے مخالف نہیں ہیں، عسکری ادارے پاکستان کے مخالف ہیں۔ کل بھی 71 میں بلوچوں نے پاکستان نہیں توڑا، پشتونوں نے پاکستان نہیں توڑا، بلوچ نوجوانوں نے پاکستان نہیں توڑا۔ کس نے پاکستان توڑا سب کو پتہ ہے۔ اور کل بھی اگر پاکستان ٹوٹے گا کسی بلوچ پشتون کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا، انہی کی وجہ سے، ایف سی کی وجہ سے، ان اداروں کی وجہ سے ٹوٹے گا جو ہمیں بے روزگار کر رہے ہیں، ہمیں مار رہے ہیں، ہمارے بچوں کو لاپتہ کر رہے ہیں اور ہمارے قتل عام کر رہے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی لیاقت صاحب بات کریں گے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آنے والوں میں بیٹھ کے انشاءاللہ اپنا لائحہ عمل بنائیں گے انشاءاللہ۔